اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہماری گفتگو کا عنوان فلسفہ بعثت انبیاء کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ تمام قابل احترام ناظرین گرامی قدر کی نیابت میں زیارت اور دعا کرتے ہوئے آج ایک نہایت ہی اہم اہداف میں سے ایک ہدف اور حکمتوں میں سے ایک حکمت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہر انسان کی تمنا اور ہر انسان کی خواہش اور آرزو ہوتی ہے کہ میری جو زندگی ہے یہ زندگی پاک و پاکیزہ زندگی ہو، طیب زندگی ہو، حیات طیبہ ہو۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہر انسان کی یہ آرزو کس طرح سے پوری ہوگی، کب پوری ہوگی، ہر انسان کو یہ مقصد کب ملے گا اور یہ ہدف کیسے ملے گا؟ ان تمام سوالات کا جواب ایک ہی ہے۔ جب انسان انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوگا، جب انسان انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہ لبیک کہے گا، جب انسان انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے پروردگار سے رابطہ برقرار کرے گا اور اپنے خالق کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا، تو ان تمام سوالات کا جواب اس کو ملے گا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول، خدا اور رسول کی دعوت کی اجابت کرو، یعنی خدا نے جو دستورات دیے ہیں ان دستورات پہ عمل کرو۔ انبیاء علیہم السلام جو تعلیمات لے کے آئے ہیں ان تعلیمات کو عملی جامہ پہناؤ، ان تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اگر خدا کی دعوت پہ لبیک کہے گا اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق چلے گا تو اس کا جو نتیجہ ہوگا، لما یحییکم، تم لوگوں کو حیات طیبہ ملے گی۔ لیکن حیات طیبہ تمہیں زندہ کرنے والی، یعنی انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور خدا کی دعوت تمہیں زندگی عطا کرے گی، تمہیں حیات عطا کرے گی۔ بس ناظرین گرامی قدر، یہاں حیات سے مراد وہ حیات حیوانی مراد نہیں ہے۔ حیات حیوانی کے لیے انبیاء کی تعلیمات پہ لبیک کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار عالم کے بنائے ہوئے تشریعی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں حیات سے مراد حیات حیوانی سے ایک بالاتر حیات ہے۔ یہ زندگی حیوانی زندگی سے بالاتر، اس سے مافوق، اس سے اعلیٰ و ارفع اور بہترین درجے کی ایک زندگی اس کو ملے گی۔ اسی زندگی کو ہم حیات طیبہ کہتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے، جو شخص بھی جو شخص بھی
نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، بشرط کہ صاحب ایمان ہو۔ دیکھیں، حیات طیبہ پانے میں، حیات طیبہ کو کسب اور حاصل کرنے میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ خدا پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ لبیک کہنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو وہ یا عورت، بشرط کہ صاحب ایمان ہو، ہم اسے پاکیزہ حیات عطا کریں گے، حیات طیبہ عطا کریں گے۔ بس حیات طیبہ فقط آرزو کرنے سے، فقط تمنا کرنے سے، فقط خواہش کرنے سے ہمیں حیات طیبہ نہیں ملے گی، پاک و پاکیزہ زندگی ہمیں نہیں ملے گی۔ پاک و پاکیزہ زندگی انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے سائے میں ہی ممکن ہے۔ پاک و پاکیزہ زندگی انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہاں یہی سوال پیش آتا ہے کہ اس آیت میں تو کہا کہ نیک عمل کرے، لیکن نیک عمل کا معیار اور ملاک کیا ہے؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا ہمارا یہ عمل نیک ہے یا نہیں؟ ہمارا یہ عمل نیک ہے یا نہیں، دو معیار ہمارے سامنے ہیں۔ ایک معیار عقل سلیم ہے، البتہ عقل عمل کی نیکی اور عمل کی برائی کو تشخیص دیتی ہے بہت کم مقدار میں۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف قسم کے اعمال اور مختلف قسم کے افعال انجام دیتے ہیں، تو ان اعمال اور افعال اور کاموں میں سے بعض کام کے نیک ہونا اور برا ہونے کے بارے میں عقل تشخیص دے سکتی ہے، لیکن بہت سارے کام جو ہم کرتے ہیں ہماری شخصی زندگی سے مربوط ہیں، ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، ہماری فیملی زندگی سے متعلق ہے، بہت سارے اعمال اور بہت سارے افعال عقل ان کی نیکی اور برائی کی تشخیص دینے سے عاجز ہے، یا دوسری عبارت میں عقل خاموش ہے، ساکت ہے، عقل کچھ نہیں کہتی ہے۔ تو ان موارد میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ہی کام آئے گی۔ بس دوسرا مورد تھا، یعنی عقل، اور دوسرا مورد انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہی ہمارے لیے معیار ہے، ملاک ہے کہ یہ کام نیک ہے، نہیں ہے، یہ کام اچھا ہے، برا ہے، یہ کام مفید ہے، نہیں ہے۔ اس کام کی نیکی اور برائی کی تشخیص دینے کے لیے جو ہمارے پاس دوسرا معیار ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ لذا انبیاء علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو انسان اور انسانیت ہی ختم ہو جاتی۔ آج بھی ہم دنیا میں اپنے چاروں طرف جب ہم نظریں دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے آج بھی انبیاء کی جو وراثت انسانی تہذیب اور معاشرے میں باقی ہے، وہ انسانی تربیت اور تکامل میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر انبیاء کی کتب اور تعلیمات انسانی معاشرے سے آج بھی نکل جائیں تو انسانیت کی روح فنا ہو جاتی ہے، انسانیت کی کوئی بقا نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی ہم اپنی اس دنیا کے اطراف و عالم میں انسانیت کی کچھ رمق ہمیں نظر آتی ہے، انسانیت کی کچھ حد تک زندگی ہمیں نظر آتی ہے، تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی کوششوں کی ہی وجہ سے ہے۔ کیونکہ ناظرین گرامی قدر، ایک ایسا انسان جو خدا کو مانتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو قبول کرتا ہے، یعنی ایک الہی تصور سے، ایک الہی نگاہ سے جب اس کائنات کو دیکھتا ہے، اس عالم کو دیکھتا ہے، تو اس کے یہ جہان بینی کہیں یا الہی جو تصور ہے کائنات کے بارے میں، یہ تصور تین اصول پہ مبتنی ہوتا ہے۔ ایک پہلی اصل یہ ہے، انسان کو خلق کیا ہے، انسان کو وجود کا لباس پہنایا ہے، تو عبث اور بے فائدہ اور بے غرض و غایت نہیں ہے، بلکہ تکامل تک جانے کے لیے، معراج تک جانے کے لیے
انسانیت کے معراج تک جانے کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، یہ پہلی اصل ہے۔ دوسری اصل، انسان کو معراج تک جانے کے لیے باطنی فطرت اور عقل کے علاوہ ایک بیرونی رہنما کی بھی ضرورت ہے، ایک بیرونی رہبری کرنے کے لیے رہبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری اصل، انسان تنہا اور خود اکیلا اس سفر کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ بس ان تین اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ملاحظہ کریں گے تو انبیاء کی تعلیمات ہمارے لیے کتنی مؤثر ہے۔ اگر انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نہ ہوتی تو انسان کی زندگی میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ اگر ابھی بھی آپ کم و بیش عفت و پاکیزگی کا نظارہ کرتے ہیں تو یہ پاکیزگی، یہ عفت، یہ طہارت، یہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور ان کی کوششوں کی بدولت ہے۔ دیکھیں، آپ ایک دفعہ تصور کریں، انبیاء کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم خدا کی توحید اور قیامت۔ اگر قیامت اور خدا کو انسان اپنی زندگی سے نکال کے ختم کر دیں، نہ اس کی زندگی میں کوئی توحید ہو، نہ اس کی زندگی میں کوئی قیامت اور آخرت ہو، تو اس صورت میں پھر عفت، پاکیزگی، طہارت بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔ ابھی بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ افراد جو مادی تہذیب کے دامن میں پرورش یافتہ ہیں، وہ افراد جو اس عالم کو فقط مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جن کی جہان بینی، جن کا تصور اس عالم کے بارے میں یہ ہے کہ اس عالم کے پیچھے کوئی خالق نہیں ہے، اس عالم کی کوئی منطقی اور عقلی اور عقلانی کوئی غرض اور غایت نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی پہ آپ ذرا نگاہ کریں گے تو ہمارا یہ مدعا آپ کے لیے آشکار طور پہ سامنے آ جائے گا۔ جب ہم اس عالم کو فقط مادی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو واضح سی بات ہے، پھر عفت، طہارت، پاکیزگی، یہ چیزیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں، لا یعنی ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اصلاً مادی تہذیب کے ڈکشنری اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ عفت، پاکیزگی، طہارت، تقوی، حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی نامی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، اور طبیعی ہے، ایسا ہی ہونا ہے۔ لیکن آپ اس کے برعکس الہی نگاہ سے انبیاء نے جس جہان بینی کا تصور ہمیں پیش کیا ہے، جو نظریہ ہمیں دیا ہے، انبیاء کی تعلیمات کے سائے میں یا انبیاء کی تعلیمات کے دامن میں یا انبیاء کی تعلیمات کی وجہ سے جو تہذیب، جو تمدن، جو ثقافت، جو کلچر وجود میں آیا ہے، اس ثقافت میں، اس تمدن میں، اس تہذیب میں جا کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو عفت ہی عفت، عصمت ہی عصمت، طہارت ہی طہارت، پاکیزگی ہی پاکیزگی، پاکیزگی کی کتنی اہمیت، طہارت کی کتنی اہمیت آپ کو نظر آئے گی۔ اسی لیے خود انبیاء علیہم السلام معصوم ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، حیات طیبہ کی بات ہو رہی تھی، پاکیزہ زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ انہی آیات کی ذیل میں چند ایک روایات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پاکیزہ زندگی کس طرح سے ملے گی؟ مولا امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، حیات طیبہ سے مراد ولایت ہے، یعنی خدا کی ولایت کے سائے میں، خدا کی حاکمیت کے سائے میں، خدا کے
ولایت کے زیر نظر ہی انسان کو پاکیزہ زندگی ملے گی، اور خدا کی ولایت اور خدا کی حاکمیت کا تسلسل انبیاء علیہم السلام کی ولایت اور ائمہ علیہم السلام کی ولایت ہے۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام کی جانب سے ایک روایت، ایک حدیث ہے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حیات طیبہ سے مراد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ولایت بابرکت ہے۔ یعنی جب ہم خدا کی ولایت کو قبول کریں گے، انبیاء علیہم السلام کی ولایت کو قبول کریں گے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی ولایت کو قبول کریں گے، البتہ اس ولایت کے بہت وسیع پیمانے میں وسیع معنی ہے، لیکن یہاں ولایت سے مراد فقط محبت نہیں ہے، بلکہ اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، ہماری اقتصادی زندگی، ہماری ثقافتی زندگی میں بھی خدا کی ولایت، انبیاء علیہم السلام کی حاکمیت اور مولا امیر علیہ السلام، باقی ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی حکومت کو جب ہم قبول کریں گے، ان کی ولایت کے زیر نظر ہم زندگی بسر کریں گے، تو ہماری زندگی کے ہر پہلو ہمارے لیے طیب و طاہر نظر آئے گا، ہر پہلو ہمارے لیے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ولایت علی بن ابی طالب، فإن اتباعکم ایاہ وولایتہ اجمع لامرکم وابقى للعدل فیکم، یعنی خدا اور خدا کے رسول کے دعوت کو لبیک کہنے سے تمہیں زندگی ملے گی، تمہیں حقیقی حیات ملے گی، تمہیں حقیقی اور پاکیزہ زندگی ملے گی۔ تو اس زندگی کب ملے گی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مولا امام باقر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ ولایت علی بن ابی طالب ہے، مولا امیر علیہ السلام کی ولایت۔ فَإِنَّ اتِّبَاعُكُمْ إِيَّاهُ، دیکھیں ولایت سے فقط محبت کا ادعا کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں، چاہے وہ عبادی زندگی ہو، چاہے وہ سیاسی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہو، چاہے وہ فیملی زندگی ہو، چاہے وہ فردی زندگی ہو، زندگی کے ہر پہلو میں اتباعکم ایاہ، مولا امیر کی پیروی کرنے سے، اطاعت کرنے سے، اتباع کرنے سے، ان کی ولایت کے ماتحت چلنے کی وجہ سے تمہیں حقیقی حیات ملے گی، تمہیں حقیقی زندگی ملے گی۔ یہ مولا امیر علیہ السلام کی ولایت فقط ایک مثال کے طور پر ہے، ورنہ اصل کلی بات یہ ہے، دیکھیں اس دنیا میں دو ولایت حاکم ہے، یا ولایت شیطان یا ولایت اللہ ہے۔ اگر ہمیں حقیقی زندگی اور پاک و پاکیزہ زندگی، طیب و طاہر زندگی کی ضرورت ہے تو ولایت اللہ کے سائے میں ہی ممکن ہے، اللہ کی ولایت، اللہ کی حاکمیت کے سائے میں ہی ممکن ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا بہت بڑا حصہ وہی اللہ کی حاکمیت اور اللہ کی ولایت کو سمجھانے اور اس کو عملی کرنے سے متعلق ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری اس گفتگو کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہوگا، ہر انسان یہ تمنا کرتا ہے اور یہ آرزو کرتا ہے اور یہ خواہش کرتا ہے کہ ہماری زندگی پاک و پاکیزہ زندگی ہو، مطہر زندگی ہو، ایسی زندگی ہو کہ سب اس کو پسند کریں۔ لیکن انسان کی یہ آرزو اور یہ تمنا اور اس کی یہ خواہش کب عملی ہوگی؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے، جب تک ہم خدا کی ولایت، ائمہ علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے، یا دوسری عبارت میں
خدا اور ائمہ علیہم السلام اور انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہماری زندگی حیات طیبہ میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی حرمت کا واسطہ ہم سب کی زندگی طیب و طاہر زندگی، ہمیں اپنی اولاد، اپنی نسل کی زندگی کو حیات طیبہ بنانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔